پاکستان میں ہائیبرڈ نظام حکومت کے بانی وزیر اعظم عمران خان کی تمام تر ناکامیوں کے باوجود اقتدار میں ٹکے رہنے کی بنیادی وجہ ان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت کو قرار دیا جاتا ہے۔ سن 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے کپتان سے لے کر کینسر اسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کے دوران عمران خان خاص طور پر پاکستان کی نوجوان نسل کے ہیرو رہے، لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی عمران خان کی کرکٹ کے زمانے سے ان کے پرستار رہے ہیں اور انہیں لمبے عرصے تک ہیرو سمجھتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے سلیکٹڈ کرنے کے فیصلے کی ایک بنیادی وجہ جنرل باجوہ کی یہی سوچ تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ عمران خان پاکستان کو بھی اسی طرح آگے لے کر جائیں گے جیسے وہ کرکٹ ٹیم کو لے کر گئے تھے۔ تاہم جنرل باجوہ کی امیدوں کے برعکس عمران خان پاکستان کے لیے تو کچھ نہ کر سکے، لیکن اتنا ضرور کیا کہ خود کو چننے والے کا احسان چکاتے ہوئے اسے دوسری مدت کے لیے بھی چن لیا، یعنی میں نے تجھے چن لیا، تو بھی مجھے چن۔ لیکن پاکستان کے فوجی حکمرانوں سے عمران خان کی قربت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سن 1987 میں جب عمران خان نے پاکستان کو ہندوستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ سیریز جتوائی تو فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے انہیں اپنی قائم کردہ پاکستان مسلم لیگ میں عہدے کی پیشکش کی۔ عمران خان نے پیشکش رد کر دی۔ بعد ازاں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تو عمران خان ان کے اور بھی قریب ہو گئے۔ دونوں کی قربت کا یہ عالم تھا کہ پرویز مشرف نے عمران خان کو ایک اعلیٰ نسل کا کتا بھی تحفتاً دیا، جس کا نام انہوں نے شیرو رکھا۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ سن 2002 کے الیکشن سے پہلے جنرل مشرف نے انہیں اپنی کنگز پارٹی یعنی کاف لیگ میں شامل ہونے کی صورت میں وزیر اعظم بنانے کی آفر بھی کی تھی۔ تاہم دوسری جانب مشرف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اس معاملے میں غلط بیانی کی۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ عمران خان نے الیکشن سن 2002 میں ان سے اتنی زیادہ سیٹیں جتوانے کا مطالبہ کر دیا تھا کہ اسے پورا کرنا نہایت مشکل تھا۔ مشرف نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ جب سن 2002 کا الیکشن ہوا تو اس میں عمران خان صرف اپنی ہی سیٹ جیت پائے تھے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی پیار کی پینگیں بڑھائی تھی اور سن 1987 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی ضیاء الحق کے کہنے پر ہی واپس لیا تھا۔ تاہم سن 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ سے اپنی باقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان سرگرم فلاحی شخصیت بن گئے۔ سن 1993 میں معین قریشی کی نگران حکومت کے دوران عمران خان کو سفیر سیاحت تعینات کیا گیا۔ اس عہدے کا رتبہ وزیر جتنا ہی تھا۔ انہوں نے 3 ماہ بعد قریشی حکومت تحلیل ہونے اور نئے الیکشن ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ سن 1994 کے اواخر میں انہوں نے سابق ISI سربراہ جنرل حمید گل اور محمد علی دورانی سے ہاتھ ملا لیے۔ دورانی اس وقت جماعت اسلامی سے الگ ہونے والے ایک نوجوان دھڑے پاسبان کی قیادت کر رہے تھے۔ سن 1995 کے اختتام تک ان کے دوستوں بشمول ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے انہیں سیاسی کریئر شروع کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ 25 اپریل سن 1996 کو عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ 1997 کے عام انتخابات جو PTI کے پہلے الیکشن تھے ان میں ان کی پارٹی کوئی سیٹ نہ جیت سکے۔ کچھ سال بعد کئی ریٹائرڈ فوجیوں نے ان کی پارٹی یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ عمران خان کسی کی بھی نہیں سنتے۔ چند سال مزید گزرے تو یہی جذبات لیے چند مزید تجربہ کار سیاستدانوں نے ان کی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ سن 1999 میں عمران خان جنرل پرویز مشرف کی حمایت کرنے لگے اور سابق فوجی ڈکٹیٹر کے تحت ہونے والے 2002 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے ایک ہی نشست جیتی۔ 2008 کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے دوبارہ مشرف کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکامی کے بعد سن 2008 کے الیکشن کا یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا کہ ایک باوردی صدر کے ماتحت منتخب پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس دوران ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا عمران خان کے مشورہ نویس بن گئے اور ان کو اقتدار میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا۔ لیکن سن 2013 کے عام انتخابات میں بھرپور مہم چلانے کے باوجود عمران خان کی پارٹی مرکز میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 32 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ گئی، مگر یہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ سن 2014 میں عمران خان نے شجاع پاشا اور تب کے ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے ایما پر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ شروع کیا اور سن 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف طویل ترین دھرنا دیا۔ انہوں نے اس دھاندلی کے لیے نواز شریف کی مسلم لیگ نون حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ دھرنے کے لیے انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے ہاتھ ملا لیے، جو کہ ماڈل ٹاؤن سانحے کے متاثرین کو انصاف دلوانے کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ یہ دھرنا 126 دن تک جاری رہا، مگر پھر یہ دھرنا دسمبر سن 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے کے بعد ختم کرنا پڑا۔ لیکن اس دھرنے کے بعد نواز شریف حکومت کے خلاف فوجی سازشیں عروج پر پہنچ گئیں اور پھر انہیں پینما کیس میں نااہل کر کے اگلے الیکشن میں عمران خان کو اقتدار دینے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ چنانچہ 25 جولائی سن 2018 کے عام انتخابات میں PTI کو بے مثال انداز میں قومی اسمبلی کی 116 نشستیں حاصل ہوئیں۔ بعد ازاں اتحادیوں اور آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر بالآخر عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ تاہم یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو ہائیبرڈ نظام کے تحت چلائی جا رہی ہے، یعنی اس میں اقتدار بظاہر تو عمران خان کے پاس ہے، لیکن بیک سیٹ ڈرائیونگ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔